السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم چھٹی جماعت سے اردو کا ہمارا جو موضوع ہے وہ شعر میسور ٹیپو سلطان ہے۔ یہ آپ کی کتاب صفحہ نمبر 72 پہ ہے۔ جنوبی ہندوستان میں میسور ایک تاریخی شہر آج سے تقریباً 250 سال پہلے اس علاقے میں حیدر علی نام کا ایک سپاہی تھا۔ وہ اپنی ہمت اور حوصلے سے ترقی کرتا ہوا میسور کی ریاست کا حکمران بن گیا۔ 18ویں صدی کے آخری حصے میں انگریزوں نے مدراس میں اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایک کر کے جنوبی ریاستوں کو زیر کر لیں اور اپنی حکمرانی قائم کر لیں۔ انگریزوں نے بعض دیسی ریاستوں کی مدد سے حیدر علی کی قوت کو کچلنا چاہا، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ حیدر علی بھی انگریزوں کی چالوں کو خوب سمجھ رہا تھا۔ اس نے تنہا انگریزوں کو پے در پے شکستیں دے کر اپنی بہادری کا لوا منوا لیا۔ سن 1782 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت اس کے بیٹے فتح علی ٹیپو کی عمر 20 سال تھی۔ حیدر نے ٹیپو کی اعلیٰ ترین تعلیم کا انتظام کیا تھا اور اس کو بہترین جنگی تربیت دلائی تھی۔ وہ اپنے باپ کی طرح باہمت، حوصلہ مند اور دلیر تھا۔ سیر و تفریح میں بھی ٹیپو کو شیر کا شکار بہت پسند تھا۔ وہ تلوار سے شکار کرتا تھا۔ شیر کو بندوق سے مارنا وہ بزدلی سمجھتا تھا۔ اس کے تخت نشین ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک روز ٹیپو ایک فرانسی افسر کے ساتھ شکار کو گیا۔ شیر سامنے آیا تو افسر نے بندوق تان لی۔ ٹیپو نے اس کو روک دیا۔ ادھر شیر تیزی سے ان دونوں پر لپکا۔ ٹیپو نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ جھپٹ کر شیر پر وار کیا اور تلوار کے ایک ہی وار میں شیر کی چاروں ٹانگیں اس کے جسم سے الگ کر دی۔ فرانسی افسر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد سے ٹیپو کو شیر میسور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں ایک جگہ میسور ہے۔ یہ ایک تاریخی شہر ہے، یہ تاریخی سٹی ہے۔ آج سے کوئی تقریباً 250 سال پہلے کی بات ہے۔ اس علاقے میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام حیدر علی تھا۔ وہ ایک فوج میں سپاہی تھا۔ وہ اپنی کوشش، لگن، ہمت اور بلند حوصلے کی وجہ سے فوج میں ترقی کرتے کرتے وہ میسور کی ریاست جو تھی اس کا حکمران بن گیا، رولر بن گیا، وہاں کا شہنشاہ بن گیا۔ تو 18ویں صدی کے آخری حصے میں، یعنی 18ویں صدی کے آخری جو حصہ تھا اس میں انگریزوں نے مدراس پہ اپنا قبضہ کر لیا تھا، اقتدار قائم کر لیا تھا۔ وہاں کے یہ رولر ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان میں ایک ایک کر کے جنوبی جو ریاستیں ان کو اپنے تسلط میں لیں، اپنے قبضے میں لیں اور اپنی وہاں حکومتی رٹ قائم کریں، اپنی حکومت قائم کریں۔ انگریزوں نے کئی دیسی ریاستیں جو تھیں ان کی مدد سے حیدر علی کی جو قوت تھی، جو وہاں اس کی حکمرانی تھی، اس کو کچلنا چاہا، اس کو ختم کرنا چاہا۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی انگریزوں کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ انگریزوں کی چالوں کو حیدر علی بھی اچھی طرح جانتا تھا، ان کی اس منصوبوں کو بہت خوب سمجھتا تھا۔ اس نے اکیلے ہی انگریزوں کو یکے بعد دیگر کئی شکستیں دی اور اپنی بہادری کا لوا منوایا، یعنی اپنے آپ کو بہادر ہونے کا ثبوت دیا۔ سن 1782 میں حیدر علی کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چل بسے، اور اس کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے جو فتح علی ٹیپو کی عمر جو اس وقت تھی وہ 20 سال کی تھی۔ حیدر نے ٹیپو کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کی تھی، اس کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام کیا تھا، اسے اعلیٰ تعلیم دلائی تھی۔ ٹیپو کو بہترین جنگی تربیت بھی دلائی تھی۔ جنگی تربیت، جنگی ہتھیار چلانا، جنگی حکمت عملیاں، میدان جنگ کی کارکردگی کس طرح کی جاتی ہے، سب کچھ اس کو بہت اچھی طرح سکھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرح بہت ہی حوصلہ مند آدمی تھا، بہادر آدمی تھا، ہمت والا تھا۔ سیر و تفریح میں بھی ٹیپو کو
ٹیپو سلطان جو تھا اس کا من بہت لگتا تھا. ٹیپو کو شیر کا شکار کرنا بہت پسند تھا. وہ شیر کے شکار کو بہت پسندیدہ سمجھتا تھا. وہ شیر کا شکار جو تھا، شیر کو مارتا جو تھا، شیر کا جو شکار کرتا تھا وہ تلوار سے کرتا تھا. شیر کو بندوق سے مارنا بزدلی سمجھتا تھا، کمزوری سمجھتا تھا. اس کے جو ہی یہ اپنے تخت نشین ہوا، یعنی اس نے وہ اپنا حکمرانی کا عہدہ سنبھالا، وہاں کا سلطان بنا، تو اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ٹیپو ایک فرانسی افسر کے ساتھ کہیں شکار کو گیا جنگل میں، تو سامنے شیر آ گیا. تو جو فرانسی افسر تھا اس نے اپنی بندوق نکالی، اس پہ فائر کرنا چاہا. ٹیپو نے اسے روک دیا. ادھر شیر بھی بڑی تیز رفتاری سے ان کی طرف آ رہا تھا، اور تیز نے بڑی پھرتی سے ان پہ حملہ کیا، ان پہ لپکا. ٹیپو نے بجلی کی طرح جیسے بہت پھرتی اور تیزی سے شیر پہ حملہ کیا تلوار سے، اور تلوار کے ایک ہی وار سے شیر کی چاروں ٹانگیں جو تھی وہ کٹ گئی، جسم سے الگ ہو گئی. فرانسی افسر یہ منظر دیکھ کے حیران رہ گیا، دنگ رہ گیا. اس واقعے کے بعد ٹیپو کو جو تھا اس کو شیر محصور کا جو لقب ملا، اور اس کو لوگ شیر محصور کہنے لگے.